بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد تخرج الفاظ النداء عن معناها الأصلی لمعان اخرى تفہم من القرائن، اور کبھی ندا کے الفاظ کو ان کے اصلی معانی سے دوسرے ایسے مجازی معانی کی طرف نکالا جاتا ہے جو قرائن سے سمجھے جاتے ہیں۔ بات پچھلے سبق میں ندا کی چل رہی تھی، بتایا تھا ادوات ندا، حروف ندا 8 ہیں، لکھا تھا کہ قریب کے لیے حمزہ ہے اور ای، باقی بعید کے لیے مثالیں دے دی۔ یہ بھی بتایا کبھی قریب کو بعید کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے اور کبھی بعید کو قریب کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ آج یہ بتانا ہے کہ جو الفاظ ندا کے لیے وضع کیے گئے ہیں، کبھی ان کو اپنے اصلی اور معنی موضوع لہو سے، اصلی معنی سے یعنی معنی موضوع لہو سے نکالا جاتا ہے دوسرے معانی کی طرف، یعنی مجازی معانی کی طرف، اور وہ مجازی معانی سمجھے جائیں گے قرائن کی وجہ سے، موقع و محل کی وجہ سے، قرائن کی وجہ سے۔ تو یہ حروف ندا، ادوات ندا آگے آنے والی مثالوں میں ندا کے لیے استعمال نہیں ہوں گے بلکہ کسی دوسرے مجازی معنی میں استعمال ہوں گے۔ کن کن معنوں میں کن کن چیزوں کے لیے استعمال ہوں گے ان کا ذکر کرتے چل رہے ہیں۔ دیکھیں، وقد تخرج الفاظ النداء عن معناها الاصلی لمعان اخرى تفہم من القرائن، اور کبھی ندا کے الفاظ کو نکالا جاتا ہے ان کے اصلی معنی سے دوسرے ایسے معانی کی طرف جو سمجھے جائیں گے قرائن سے، قرینوں سے۔ اب مثال، کل اغراء، جیسے کہ اغراء، اغراء کا معنی ہوتا ابھارنا، برانگیختہ کرنا، کسی کام کے لیے آمادہ کرنا، تیار کرنا۔ تو کبھی حرف ندا ہوگا لیکن وہ ندا کے لیے استعمال نہیں ہوگا، اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ معنی غیر موضوع لہو یعنی معنی مجازی میں استعمال ہوگا۔ تو وہ معنی مجازی کیا ہوگا؟ اغراء، یعنی کبھی حرف ندا کو اغراء کے مقصد سے ابھارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، نحو قولک، جیسے کہ آپ کا قول، لمن اقبل یتظلم، لمن اس شخص سے، اقبل جو متوجہ ہو، آئے، یتظلم ظلم کی شکایت کرتے ہوئے، جیسے کہ آپ کہیں اس شخص سے جو آپ کے پاس آئے ظلم کی، کسی پر ظلم ہوا، وہ آپ کے پاس آیا اور شکایت کرنے لگا کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، یا اس نے مجھے ستایا ہے، یا میرا فلاں سامان چھین لیا ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ یہ اپنے اوپر آنے والی پریشانی کو، ہونے والے ظلم کو بتا رہا ہے۔ تو کھلے لفظوں میں تو نہیں کہہ رہا ہے وہ ظلم ہوا ہے۔ تو ایسے شخص پر جو شکایت کر رہا ہے، ایسے شخص سے آپ کہیں یا مظلوم، اے مظلوم، یا مظلوم۔ تو یہاں پر ندا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو مظلوم کہہ کر بتانا ہے کہ ارے مظلوم ہے تو، تیرے اوپر ظلم ہوا ہے، تاکہ اسے اب کچھ تو غصہ آئے کہ بھلا بتاؤ ظلم ہو رہا ہے میرے اوپر۔ تو یہ اغراء کے لیے ہے، اسے یہ احساس دلانا کہ تیرے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے، تاکہ اسے بھی غصہ آئے اب، برانگیختہ کرنے کے لیے۔ جیسے کہ جو آپ کی طرف ظلم کی شکایت کرتے ہوئے متوجہ ہو، آئے، اس سے کہنا یا مظلوم۔ تو یہاں پر یا حرف جو ندا ہے یہ کس لیے ہے؟ اغراء کے لیے، ابھارنے کے لیے۔ والزجر، اور زجر و توبیخ کے لیے، ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے بھی حرف ندا کا استعمال ہوتا ہے۔ نحو، جیسے افعادی متل متاب علما تصح والشیب فوق رأسی علما، اے، یہ حرف ندا ہے۔ فؤادی، فؤاد مانے دل،
فؤادی میرے دل، افؤادی اے میرے دل، متل متاب، تابہ یتوب، توبہ کرنا پلٹ کر آنا، متل متاب توبہ کرنے کا وقت یا جگہ، متل متاب توبہ کا وقت کب آئے گا، افؤادی اے میرے دل، متل متاب توبہ کا وقت کب آئے گا۔ انسان اپنے دل کو ڈانٹ رہا ہے، تاکہ اس کو ملامت کر رہا ہے، افؤادی اے میرے دل، متل متاب توبہ کا وقت کب آئے گا، ان تو توبہ کب کرے گا۔ الما تصحو، تصحو تھا واو تھا لیکن لما کی وجہ سے حرف علت کو گرا دیا ہے۔ الما تصحو، کیا اب تک تو ہوش میں نہیں آیا، صحا یسو ہوش میں آنا، الما تصحو کیا تو اب تک ہوش میں نہیں آیا ہے۔ وشیب، شیب کا معنی بڑھاپا، وشیب اور بڑھاپا، فوق راسی میرے سر کے اوپر، الما اتر آیا۔ یہ الما یلم و المام سے ہے، یہ جو الما میں الف ہے یہ اشباع کے لیے ہے، ورنہ یہ الما فعل ہے بغیر الف کے۔ وشیب فوق راسی الما، حالانکہ بڑھاپا میرے سر پر اتر آیا۔ تو یہاں اس شعر میں افؤادی میں جو آ حمزہ ہے یہ حرف ندا ہے اور یہ زجر کے لیے استعمال ہوا ہے، اپنے معنی موضوع لہو میں نہیں بلکہ غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے۔ کس کے لیے، کس معنی میں استعمال ہوا؟ زجر کے لیے، انسان اپنے دل کو ملامت پر ابھار رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے۔ افؤادی متل متاب الما تصحو والشیب فوق رأسی الما، اے میرے دل کب توبہ کا وقت آئے گا، کیا تو اب تک ہوش میں نہیں آیا، حالانکہ بڑھاپا میرے سر پر اتر آیا ہے۔ والتحیر والتزجر، اور حیرت اور پریشانی کے لیے، اور حیرت اور پریشانی کے لیے بھی حروف ندا کو استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پر حیرت کا اظہار کرنا ہو یا پریشانی کا اظہار کرنا ہو کہ پریشان ہے دل، حیرت میں پڑا ہوا ہے۔ نحو جیسے ایا منازل سلمہ این سلمہ کی، ایا، ایا یہ حرف ندا ہے نا، ایا اے منازل سلمہ، سلمہ کے گھروں، اے سلمہ کے گھروں، این سلمہ کے، تمہاری سلمہ کہاں ہے، تمہاری سلمہ کہاں ہے۔ عرب کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے، اور اہل عرب کا طریقہ ہوتا تھا، پہلے زمانوں میں پانی کی بڑی قلت تھی، جہاں ندیوں میں تالابوں میں پانی ہوتا تھا وہاں لوگ رہا کرتے تھے، پانی جب ختم ہو گیا تو اب کیا کریں، اپنا سامان جانوروں پہ سوار کیا، لادا اور کچھ اٹھایا، پھر وہاں سے ہجرت ہو جاتی تھی، پانی کی جگہ تلاش کرتے تھے، جہاں پانی ہوتا تھا وہاں پہنچا کرتے تھے۔ تو ہجرت بہت ہوتی رہتی تھی، خانہ بدوشی کی زندگی ہوتی تھی پہلے۔ کیسی؟ خانہ بدوش، خانہ بدوش دیکھیں آپ لوگوں نے، جانوروں پہ اور سب گاڑی وغیرہ پہ اپنا گھر پورا لیے پھرتے تھے، یہاں بس گئے، پھر وہاں بس گئے، پھر وہاں بس گئے، لیکن اب نہیں بس سکتے، اب تو سختیاں اتنی ہو گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، جو بیچارے بسے ہوئے بنائے انہی کے توڑے دیے جا رہے ہیں، انہیں کہاں جگہ ملے گی۔ خانہ بدوش، خانہ مانے گھر، دوش مانے کندھا، گھر کندھے پہ لیے پھرتے تھے۔ بہرحال تو وہاں یہ آئے ہوں گے، سلمہ رہی ہوگی، پھر یہ کہیں چلے گئے ہوں گے، وہاں پانی وغیرہ ختم ہو گیا ہوگا شاید، پھر وہاں سے ہجرت ہو گئی ہوگی، تو اب کھنڈرات بقیہ نشانات پڑے ہوں گے، تو وہاں جا کر کہہ رہے ہیں حیرت کے ساتھ اور بڑے پریشان ہیں، شاعر صاحب کہہ رہے ہیں ایا منازل سلمہ، اے سلمہ کے گھروں، این سلمہ کے، تمہاری سلمہ کہاں چلی گئی، کہاں گئی۔ تو یہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یا ایا جو حرف ندا ہے یہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے بلکہ پریشانی اور حیرت کے لیے ہے۔ اور یہ جو سلمہ لفظ ہے نا، یہ باضابطہ ایک علم نہیں ہوتا تھا، علم نہیں ہوتا تھا عرب میں، یہ ایک محبوبہ کے معنی میں ہوتا تھا، محبوبہ کے معنی میں۔ سلمہ کسی کو بھی کہتے، جیسے اپنے یہاں لیلا کہہ دیتے ہیں نا، ارے وہ تو لیلا ہے، لیلا عام طور سے نام نہیں ہوتا کسی کا، بس محبوبہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ پھر لکھتے ہیں وَيَكْسُرُ هَذَا فِي نِدَاءِ الْأَطْلَالِ وَالْمَطَايَا وَنَحْوِهَا، وَيَكْسُرُ هَذَا، اور یہ کثرت سے ہوتا ہے، یعنی آیا کے ذریعے ندا کرنا کثرت سے ہوتا ہے، فی نداء الاطلال، التل کی جمع ہے، التل مانے ٹیلا، ٹیلوں کی ندا میں، والمطایا مطیہ کی جمع، مطیہ مانے سواری، اور سواریوں، ونحوها، اور اس جیسی چیزوں کے،
یعنی ٹیلوں کو ندا کرنا ہے یا سواریوں کو یا اس جیسی چیزوں کو، تو ایسے مواقع پر آیا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ والتحسر والتوجع، اور حسرت و درد کے لیے بھی حروف ندا کا استعمال ہوتا ہے۔ تحسر حسرت کا اظہار کرنا، حسرت ظاہر کرنا، توجع اپنا درد ظاہر کرنا، اس کے لیے بھی حروف ندا کا استعمال ہوتا ہے۔ کقولہ، جیسے کہ اس کا قول، ایا قبر معن کیف واریت جودہ وقد کان منہ البر والبحر مترعا۔ ایا، اے قبر معن، معن کی قبر، معن ایک شخص کا نام ہے، بڑا سخی آدمی تھا، جواد تھا، سخی تھا، سخاوت کرنے والا۔ تو یہ اپنا درد ظاہر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے اور حسرت کرتے ہوئے کہ اتنا بڑا سخی آدمی مر گیا، کتنی سخاوت کرتا تھا، کتنے لوگوں کا بھلا ہوتا تھا، اس کا بھی بھلا ہوتا ہوگا، تو اپنا درد بیان کر رہا ہے۔ ایا قبر معن، اے معن کی قبر، کیف واریت جودہ، کیف کیسے، واریت، وارا یواری موارات کا معنی ہوتا ہے چھپانا، کیف واریت تو نے کیسے چھپا دیا، جودہ، الجود معنی سخاوت، تو نے اس کی سخاوت کو کیسے چھپا دیا۔ وقد کان منہ البر والبحر مترعا، وقد کان حالانکہ تھے، منہ اس سے، البر خشکی، والبحر اور تری سمندر، حالانکہ اس سے یعنی اس کی سخاوت سے خشکی اور تری، مترعا بھرے ہوئے تھے، اترعا یترع اترا بھرنا، بھرے ہوئے تھے، حالانکہ اس کی سخاوت سے خشکی اور تری بھرے ہوئے تھے۔ اتنے سخی آدمی کی سخاوت کو تو نے کیسے چھپا دیا، کیسے دفن کر دیا مٹی کے نیچے۔ تو یہ اپنا درد اور حسرت بیان کر رہا ہے آیا حرف ندا کے ذریعے۔ تو یہاں آیا جو ہے یہ تحسر اور توجع کے لیے ہے۔ وہ تذکر، اور حروف ندا کو استعمال کیا جاتا ہے کبھی تذکر یعنی یاد کرنے کے لیے، پرانی یادوں کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ نحو جیسے ایا منازل سلمى سلام علیکما هل الازمن اللاتی مدین رواجع۔ ایا منازلی تثنیہ ہے، سلمہ، اے سلمہ کے دو گھروں، سلام علیکما تم پر سلام۔ جب وہاں پہنچے تو شاید ملی نہیں ہوگی، تو گھر کو ہی سلام کرے جا رہا ہے۔ ایا منازل سلمہ، اے سلمہ کے دو گھروں، سلام علیکما تم دونوں پر سلام۔ پھر کہا حل الازمن، زمانے کی جمع زمن، حل الازمن اللاتی کیا وہ زمانے، اللاتی جو، مزینہ مزہ گزرنا، جو گزر گئے، رواجع واپس آئیں گے، کیا وہ زمانے جو گزر گئے واپس آئیں گے۔ تو آیا جو ہے یہاں پر حرف ندا یہ کس لیے ہے، یاد کرنے کے لیے ہے، تذکر کے لیے۔ تو بات چلی تھی انشاء کی، بتایا تھا انشاء طلبی ہوگی یا غیر طلبی، طلبی کا بیان چل رہا تھا اور بتایا طلبی 5 چیزوں کے ذریعے ہوگی، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ندا۔ اب آگے ہے انشاء غیر طلبی، یہ کس کس کے ساتھ ہوگی، لکھتے ہیں وغیر الطلبی، اور انشاء غیر طلبی یکون بالتعجب والقسم وصیغ العقود، اور انشاء غیر طلبی ہوگی تعجب کے ساتھ اور قسم کے ساتھ اور عقود کے صیغوں کے ساتھ۔ عقود جو معاملات طے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ خریداری کے ہوں کہ میں نے خریدا، میں نے بیچا وغیرہ، یا نکاح وغیرہ کے ہوں، انہیں بھی عقود کہا جاتا ہے۔ اور انشاء غیر طلبی ہوگی تعجب اور قسم اور عقود کے صیغوں کے ذریعے، کبعت و اشتریت، یہ مثال عقود والی دے دی ہے، جیسے بعت اور اشتریت، ویکون بغیر ذالک، اور ان کے علاوہ کے ذریعے بھی ہوگی، جیسے کہ افعال مقاربہ ہیں، افعال مدح و ذم ہیں، ان سب سے جو انشاء آئے گی وہ انشاء غیر طلبی ہوگی۔ پھر لکھتے ہیں وانواع الانشاء غیر الطلبی، اور انشاء غیر طلبی کے اقسام لیست من مباحث علم المعانی، علم معانی کے مباحث سے نہیں ہے، اور انشاء غیر طلبی کی اقسام
انشاء غیر طلبی کے اقسام یا قسمیں لیست من مباحث علم المعانی، یہ علم معانی کی بحثوں سے نہیں ہے. فلذا ضربنا صفحا عنها، اسی وجہ سے ہم نے ان سے اعراض کیا، اسی وجہ سے ہم نے ان سے اعراض کیا، یعنی ان کو بیان نہیں کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟